اس ویڈیو میں نظم لائنز فرام دا ڈیزرٹڈ ولیج کو پڑھا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظم ہے بائی اولیور گولڈ اسمتھ۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ سویٹ اوبن، یہ نام ہے ایک گاؤں کا جس کے بارے میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ اس طرح سے اس کے بارے میں اس کا نام لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ سویٹ اوبن لولیسٹ ولیج آف دا پلین، یعنی اس علاقے کا یہ سب سے خوبصورت گاؤں تھا۔ where health and plenty cheered the laboring swain، یعنی جہاں اچھی صحت اور باقی ہر چیز بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی، جس سے وہ جو وہاں کے لیبرنگ سوین یعنی جو محنتی دیہاتی تھے وہاں کے، وہ بہت خوش تھے۔ یعنی اس گاؤں میں، اس دیہات میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اچھی صحت بھی تھی اور باقی سب چیزیں بھی۔ where smiling spring its earliest visit paid، اور اب بہار کے موسم کے متعلق بڑی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے، جب گویا وہ مسکراتا ہوا اس گاؤں کا چکر لگاتا تھا اور بہت جلدی وہ آ جاتا تھا۔ ارلیسٹ وزٹ پیڈ یعنی بہت جلدی موسم بہار ایک طرح سے شروع ہو جاتا تھا اور ہر طرف اپنی مسکراہٹیں بکھیرتا تھا۔ اینڈ پارٹنگ سمرز لنگرنگ بلومز ڈیلیڈ، اب بلومز جو ہوتے ہیں یہ کھلے ہوئے پھولوں کو کہتے ہیں، تو جو گرمی یا بہار کے موسم کے بعد جو اگلا موسم آتا ہے اس میں ایک طرح سے یہ جو اس کی جو خوبصورتی ہے، ارد گرد جو بکھرے ہوئے پھول ہوتے ہیں، یہ سب کچھ، تو اس گاؤں کے لحاظ سے وہ بھی خاصی ڈیلیڈ یعنی دیر سے جاتا تھا، یعنی زیادہ دیر ٹھہرتا تھا۔ وہ ان کا بہار کا موسم کا جلدی آنا اور پھر جو اگلا موسم ہے اس کا دیر سے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اچھا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے، وہ زیادہ دیر تک اس گاؤں میں ٹھہرتا تھا یا رہتا تھا۔ تو وہ خاصا ایک منظر ایسا کھینچا گیا ہے کہ وہ گاؤں جو ہے وہ خاصا خوشحال تھا اور خوبصورت مناظر تھے وہاں دیکھنے کو ملتے تھے، موسم بھی بہت اچھا تھا وہاں کا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ڈیئر لولی باورز آف انوسنس اینڈ ایز، باور کہتے ہیں جھکی ہوئی جو ٹہنیاں وغیرہ ہوتی ہیں درختوں کی یا جھاڑیوں کی، ان کے نیچے جو سایہ دار جگہ ہوتی ہے، تو یہ اس کو ایک طرح سے مخاطب کر رہے ہیں مختلف قدرت کے مناظر کو، جو شاعر ہیں اور ان کی خوبصورتی سے وہ اس قدر محظوظ ہیں کہ گویا ان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیئر لولی باورز آف انوسنس اینڈ ایز، کہ اے پیارے سایہ دار جگہوں جہاں معصومیت اور آسانی ہے ہمارے لیے، یعنی سیٹس آف مائی یوتھ، یعنی یہ وہ جگہ ہیں جہاں میں اپنے بچپن میں یعنی بیٹھا کرتا تھا۔ وین ایوری اسپورٹ کوڈ پلیز، جب کہ میں ہر طرح کا کھیل کھیل سکتا تھا اور اس کو کھیل کر محظوظ ہوتا تھا۔ ہاؤ آفن ہیو آئی لوئٹرڈ اوور دائی گرین، اور اب کے شاعر جو ہیں وہ ہریالی سے مخاطب ہیں اور اس سے اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہارے اس سبزہ زار پہ میں اکثر ٹہلا کرتا تھا۔ where humble happiness endeared each scene، کہ جہاں عاجزانہ یا معصوم سی جو خوشی ہے وہ ہر منظر کو ایک طرح سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوتی تھی، گویا کہ وہ اس سے ایک طرح سے لاڈ کر رہی ہے۔ ہاؤ آفن ہیو آئی paused on every charm، اور میں پھر کس طرح سے اکثر رک کر اس ہر ایک جو خوبصورت نظارہ تھا، منظر تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا اور اس سے محظوظ ہوتا تھا۔ تو اس بند میں شاعر نے مین جو فوکس کیا ہے جس بات پر، وہ ہے ارد گرد کے جو قدرت کے خوبصورت نظارے ہیں ان سے متعلق بات کی ہے، اور ایک بہت ہی دلچسپ انداز اپنایا ہے، گویا وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہر ایک کو مخاطب کر کے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ دا شیلٹرڈ کاٹ دا کلٹیویٹڈ فارم، یعنی اس سے مراد ہے کوئی پناہ گاہ، جیسے مویشیوں وغیرہ کے لیے کوئی باڑہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو کھیتی باڑی کے لیے زمین کو ہل چلا کر جس طرح سے ہموار کیا جاتا ہے، اب یہ سب مناظر جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں، اور ایک ایک کا اس طرح سے وہ نام لے رہے ہیں، جیسے کہ دا نیور فیلنگ بروک، دا بزی مل۔ دا نیور فیلنگ بروک سے مراد ہے ایک ایسی ندی جو ہمیشہ رواں دواں رہتی ہے، یعنی کبھی رکتی نہیں۔ بزی مل یعنی پنچکی سی بھی ہے وہاں پر جو کہ ہر وقت مصروف رہتی ہے۔
the decent church that topped the neighboring hill. پھر اسی طرح سے وہاں کوئی گرجا گھر وغیرہ بھی موجود ہے اچھا خاصا، جو کہ ساتھ ہی کسی پہاڑی پر کی بالکل اس کی چوٹی پر بنا ہوا ہے. اور یہ سب چیزیں، یہ مناظر جو ان کو اپنے یاد آ رہے ہیں اپنے گاؤں سے متعلق، تو ایک ایک کر کے ان کا وہ اب ان کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں the hawthorn bush with seats beneath the shade. یہ ایک خاص قسم کی ایک جھاڑی ہوتی ہے. اس تصویر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے خوبصورت اس کے اندر بیریز سی لگی ہوتی ہیں. تو اب اس کو وہ یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے جس طرح سے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوتی تھی، سایہ دار جگہیں کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. فار ٹاکنگ ایج اینڈ وسپرنگ لورز میڈ، یعنی جہاں بہت دیر تک جو محبوب ہیں آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کرتے تھے یا کچھ خسر پھسر کرتے تھے، یعنی گپ شپ وغیرہ لگاتے تھے. اور ایک طرح سے وہ سارا وہ منظر ان کو یاد آ رہا ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں، یا جو کچھ ان کے تجربات تھے، اور وہ ایک ایک چیز کو اسی طرح سے یاد کر رہے ہیں، گویا وہ ابھی بھی اس منظر کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. How often have I blessed the coming day when toil remitting lent its turn to play. میں اکثر آنے والے دن کو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا تھا، نیک تمناؤں کے ساتھ. اور پھر جب محنت کا اجر ملتا تھا اور پھر کھیلنے کا وقت آتا تھا. when toil remitting، toil یعنی محنت مشقت، اور remitting اس کا اجر. lent its turn to play، اور پھر اس کے بدلے میں جب کھیل کا موقع آتا تھا، کھیل کود کا، تو اب اس منظر کو اس طرح سے انہوں نے قلم بند کیا ہے کہ اینڈ آل دا ولیج ٹرین فرام لیبر فری. تو اب بات ہو رہی ہے گاؤں کے مناظر کے متعلق بات کرنے کے بعد اب وہ وہاں کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ گاؤں بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ اپنے کام کاج سے، لیبر یعنی جو بھی ان کی مصروفیات تھیں، کام کاج تھا، اس سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لیڈ اپ دیر اسپورٹس بینیتھ دا اسپریڈنگ ٹری. وہ پھر کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں بڑے سے جو درخت وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے سائے میں. while many a pastime circled in the shade. اور پھر اس طرح سے وہ اپنے وقت گزاری کے لیے کچھ تو اس کے گرد گھومتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی وہ جو ان کی مصروفیات ہیں یا کھیل کود ہے اس میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہاں وہ اہمیت بتا رہے ہیں وہاں جو پیڑ ہیں، مختلف قدرت کے مناظر ہیں، وہ کس طرح سے وہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، ان کے سائے میں وہ سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں یا کھیل کود کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں the young contending as the old surveyed. ینگ کنٹینڈنگ مطلب اس سے مراد ہے کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں یا کھیل کود میں جب وہ مشغول ہوتے ہیں. اولڈ سویٹ، جبکہ بڑے لوگ جو ہیں یا بڑی عمر کے لوگ وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کھیل تماشے کو اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اینڈ مینی اے گیمبل frolicked اوور دا گراؤنڈ. اور بے فکری سے ادھر ادھر وہ کھیلتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں اس میدان میں جو وہاں ان کے پاس وہاں موجود ہے، اور اپنے وقت کو وہ اچھے طریقے سے یعنی وہاں گزارتے ہیں. ایک طرح سے وہ محظوظ ہوتے ہیں مختلف قسم کی دلچسپیوں میں. اور وہ جو ان کا ایک منظر ہے وہ اس طرح سے اس نے بیان کیا ہے کہ گویا وہ ابھی بھی اس کو سوچ کر اس کے بارے میں محسوس کر کے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اینڈ سلائٹس آف آرٹ اینڈ فیٹس آف اسٹرینتھ وینٹ راؤنڈ. اور اسی طرح سے جو ہلکے پھلکے فنون ہیں یا بڑے کوئی کارنامے، طاقت کا مظاہرہ، جس طرح سے لڑکے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا کوئی کبڈی یا کوئی اور کھیل جو گاؤں دیہاتوں میں کھیلے جاتے ہیں مختلف قسم کے، ممکن ہے اس کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اس طرح سے مصروفیت ان کی شام کی ہوتی ہے. جب وہ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی اس طرح سے ایک تفریح جو ہے اس کا بھی وہاں انتظام ہوتا ہے، اور وہ مل جل کر آپس میں اس طرح سے اپنا وقت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. اینڈ اسٹل ایز ایچ ریپیٹڈ pleasure tired, succeeding sports the mirthful band inspired. And still as repeated
pleasure tired یعنی ایک کھیل کو کھیلتے کھیلتے وہ اگر اسے تھک جاتے تو پھر کوئی دوسرا کھیل شروع کر دیتے. سکسیڈنگ اسپورٹس یعنی پھر دوسرا کھیل شروع کر دیتے. mirthful band inspired, اس کے ساتھ اب یہ اشارہ ہے یہاں پر کہ وہ ناچ گانے کا بھی وہاں یعنی کچھ نہ کچھ بندوبست تھا، جس طرح سے وہ اس میں یہ بینڈ کا ذکر ہے اور اس سے متاثر ہو کر پھر اس کے زیر اثر وہ پھر کوئی نہ کوئی اور کوئی ایسا یعنی کہ محظوظ ہونے کا یا لطف اٹھانے کا کوئی نہ کوئی اور ذریعہ ڈھونڈ لیتے تھے. تو ایک مرتبہ پھر اس ساری نظم کو پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہے تو اب ہم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ اس پوری نظم سے جو ایک منظر سامنے آتا ہے وہ ہم اس کو پڑھ کر ہی یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے جب ہم پڑھیں گے ایک ہی گو میں تو وہ ہمیں اور بھی اچھا سمجھ آئے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. لائنز فرام دا ڈیزرٹیڈ ولیج بائی الیور گولڈ اسمتھ. اب یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ابھی پڑھیے. Sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheer the laboring swain, where smiling spring its earliest visit paid, and parting summer's lingering blooms delayed. Dear lovely bowers of innocence and ease, seats of my youth when every sport could please, how often have I loitered o'er thy green, where humble happiness endeared each scene, how often have I paused on every charm. The sheltered cot, the cultivated farm, the never-failing brook, the busy mill, the decent church that tops the neighboring hill, the hawthorn bush with seats beneath the shade, for talking age and whispering lovers made. How often have I blessed the coming day, when toil remitting lent its turn to play, and all the village train from labour free led up their sports beneath the spreading tree, while many a pastime circled in the shade. The young contending as the old surveyed, and many a gambol frolicked o'er the ground, and sleights of art and feats of strength went round, and still as each repeated pleasure tired, succeeding sports the mirthful band inspired. تو یہ نظم یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس نظم سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا.